سبسکرائب کیجئے ہمارے کوفی تقلید کے رد کے چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ لیٹسٹ اسلامک ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ پائیں۔ اکابر کی ہی باتیں اور اکابر کی ہی تحریریں، اکابر کی ہی باتیں اور اکابر کی ہی تحریریں، اسی کوشش میں رہتے ہیں یہ مذہب عام ہو جائے، اسی کوشش میں رہتے ہیں یہ مذہب عام ہو جائے۔ اکابر کی ہی باتیں اور اکابر کی ہی تحریریں، اسی کوشش میں رہتے ہیں یہ مذہب عام ہو جائے، اسی کوشش میں رہتے ہیں یہ مذہب عام ہو جائے۔ کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم، اپنا نام، اپنا تعارف اور کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی عمر کتنی ہے، اور آپ نے حنفی مسلک کو کیوں خیربات کیا اور آپ نے بریلوی مذہب کو کس بنیاد پر چھوڑا، اس کی وجوہات بتائیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائیوں، میرا نام جو ہے صابر انصاری ہے اور میں کوٹا راجستھان کا رہنے والا ہوں، اور میں پہلے بریلوی تھا اور میں الحمدللہ ابھی اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ میرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں شروع سے ہی جو ہے، میرا خاندان تو پورا ہی جو ہے بریلوی تھے، میرے دادا سے لے کے سب کچھ یعنی سبھی بریلوی ہے، ابھی تک بریلوی ہے، صرف میں اکیلے حدیث ہوا ہوں ان میں سے۔ تو میں جو ہے پڑھائی کیا بریلوی مدرسے میں، سب کچھ کیا بریلوی مدرسے میں، سب کچھ کرتا رہا جو بھی بریلویت میں ہوتا ہے سب کچھ میں کرتا رہا، مزاروں پہ جانا، چادر چڑھانا، منت مانگنا، یہ سب میں کرتا رہا۔ میری عمر تقریباً 40 سال کے اوپر ہے، تو میں اسی گمراہی میں جو ہے پھنسا رہا۔ پھر تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے جو اچھا میرے کو کیا ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے 19 سال ہو گیا تقریباً، تو جو ہے میں یہاں سے جب چھٹی جاتا تھا جب بھی یہی کام کرتا تھا کہ مزار پہ جانا، چادر چڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا، سب کچھ کرتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میری بیوی نے کہا کہ اجمیر چلنا ہے تو وہاں پر چادر وغیرہ چڑھانا ہے اور منت پوری کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو، تو میں گیا۔ تو میں جانے کے بعد جو ہے وہی سب کچھ کیا ہم نے جو پہلے کرتے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد میرا چھٹی کا وقت ختم ہو گیا، پھر میں واپس سعودی آ گیا۔ پھر اس کے بعد پھر جب گیا انڈیا میں تو بیوی نے پھر کہا کہ اجمیر چلنا ہے، جو منت وغیرہ جو ہے وہ پوری کرنا ہے۔ میں نے چلو، تو جب میں وہاں پر گیا تو وہی کیا جو ہم لوگ پہلے کرتے آتے تھے، جیسے منت مانگنا، چادر چڑھانا اور ادھر پھول وغیرہ، مالا وغیرہ جو بھی ہے وہ سب کرنا، یعنی جو بھی کرتے آتے تھے پہلے وہ سب کام کیے۔ اس کے بعد جو ہے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا وہاں اجمیر کے اندر ہی، جو اس وقت جو ہے حج کا موسم چل رہا تھا، تو میں نے کہا چلو میں آج درگاہ میں جو ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، جمعے کا دن تھا وہ۔ تو میں جب جمعے کی نماز پڑھنے بیٹھا تو وہاں پر ایک متوع کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ جو ہے اگر آپ کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں ہے، سعودی جانے کے پیسے نہیں، تو آپ 7 جمعرات جو ہے اجمیر آ جائیے، آپ کو ایک حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے بھائی جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا کیا بات ہے، میں نے کہا 7 مرتبہ اجمیر آ جائیے، میں نے کہا یہ تو اپن نے بریلویت میں کہیں بھی نہیں پڑھا ہے، کسی کی بھی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے 7 مرتبہ اجمیر آ جائیے آپ کو ایک حج کا ثواب مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میرے دماغ میں یہ بات گھومتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب میں سعودی آیا تو جب فجر کی نماز پڑھنے لگا تو میں جب ترجمے سے قرآن پڑھنے لگا تو پھر میرے کو دین کے بارے میں معلومات ہوا کہ جو ہے اصل دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن اور حدیث۔ تو میں نے جب یہ فیصلہ کر لیا، میں نے کہا جو ہے یہ بریلویت مسلک جو ہے پورا شرک پر ٹکا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ میں نے یہ بھی تجربہ کر لیا کہ مشرکین مکہ کا جو ہے عقیدہ ان سے اچھا تھا، مشرکین بریلوی سے۔ تو میرے بھائی جب سے میں نے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اہل حدیث ہو گیا۔
پھر اس کے بعد جو میرے اوپر کتنے ہی ظلم ہوئے ہیں گھر میں، یعنی یہاں تک کہ جو ہے گھر میں بھی ظلم ہوئے ہیں. اور کیا بتاؤں آپ کو، بہت لمبا واقعہ ہے کہ گھر میں بھی بہت ظلم ہوئے ہیں. یہاں تک کہ میری بیوی بھی جو ہے بول دیا کہ جو ہے آپ وہاں بھی بن گئے، آپ میرے کو جو ہے طلاق دے دیجیے. تو ایسے ایسے واقعہ بہت ہوئے ہیں. بہرحال بہت جھگڑا چلتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے میرے سسر کو بلایا، میں نے کہا آپ کی بیٹی سے بولتی تو آ کے سمجھا کے گئے. پھر اس کے بعد میں بتایا، میں نے کہا دیکھو آپ کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو پھر جو ہے میں ان کو بتاتا رہا، لیکن وہ جو ہے ابھی تک ایسے ہی ہیں. وہ سبھی بریلوی ہے، مشرک ہے ابھی تک، لیکن ابھی تک جو ہے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. خیر اللہ ان کو ہدایت دے میرے بھائی. انشاءاللہ پھر دوسری ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے، حق کے راستے پر آ گئے، قرآن اور سنت پر آ گئے، ماشاء اللہ. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا ٹائم ہوا اہل حدیث ہوئے ہوئے، اور آپ نے جو بریلوی کو چھوڑا اس کے بعد آپ نے اہل حدیثوں میں ایسی کیا بات دیکھی جو آپ ماشاء اللہ اہل حدیث ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. جی میرے بھائی، میرے کو اہل حدیث ہو کے تقریباً جو ہے 5 سال ہو گیا، 5 سے 6 سال ہو گیا. تو جب میں نے قرآن حدیث پڑھا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے واقعی اہل حدیث مسلک جو ہے وہ حق پر ہے، جو قرآن اور حدیث کی دعوت دے رہا ہے. باقی جو ہے سب باطل ہے. جیسے کہ بریلوی ہے وہ شرک کی دعوت دے رہا ہے، اپنے شریکوں کی طرف بلا رہا ہے. اور جو ہے دیوبندی جو ہے اپنے اماموں کی دعوت دے رہا ہے. تو میرے بھائی جو ہے جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہے مسئلے کے حق جو ہے وہ اہل حدیث ہی ہے، اس وجہ سے جو ہے میں نے پھر اہل حدیث مسلک قبول کر لیا میرے بھائی. جی صابر بھائی، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اچھا صابر بھائی یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ باطل اور مشرک مذہب یعنی شرکیہ مذہب آپ نے یہ جب چھوڑا، یعنی بریلویت، تو آپ کے بہت سے رشتہ دار رہے ہوں گے، جیسا کہ آپ نے بتایا گھر کی تو بات آپ نے بتا ہی دی، رشتہ دار رہے ہوں گے، محلے کے بھی ہوں گے. پھر جو بھی آپ کے ساتھی ہوں گے ان کا کیا ری ایکشن تھا آپ کی طرف، یا آج بھی آپ کو وہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف؟ ابھی کیا نام ہے، اہل حدیث ہونے کے بعد بھی بہت سارے آدمی جو ہے جیسے بریلوی میرے اوپر بہت آدمی آئے، ابھی تک آ رہے ہوں کہ آپ جو ہے بریلی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. بہت لوگ میرے کو بولتے ہیں، جیسے میرے پہچان والے رشتہ دار وغیرہ ہیں، تو یہ سب بولتے ہیں میرے کو آپ جو ہے واپس لوٹ آئیے. لیکن میں ان کو بتا دیا، میں نے کہا جو ہے آپ اپنی اگر پوری جائیداد بھی میرے کو دے دو گے تو انشاءاللہ جو ہے میں شرک پر دوبارہ نہیں لوٹوں گا. الحمدللہ میں توبہ کر چکا ہوں. یہاں تک کہ میرے دلہا بھائی چھوٹے والے، وہ تو اتنا الرجی ہو گیا ان کو میرے سے، تو میرے یہاں وہ کھانا پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے. ابھی یہ حال ہو گیا کہ میں ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں بس کہ اللہ ان کو ہدایت دے. جبکہ میں ان کو بول چکا ہوں، میں نے کہا بھائی آپ جو ہے قرآن حدیث پڑھو، میں نے کہا انشاءاللہ جو ہے آپ کو جو ہے دین کے بارے میں معلومات ہوگا. لیکن وہ جو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ صرف سنتے ہیں علماء لوگوں کے، جیسے بریلی علماء نے یہ کہہ دیا تو ان کی بات مان لی، اور بولتے ہیں کہ جو جھوٹ تھوڑی بولیں گے، لیکن وہ قرآن حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حال ہے میرے بھائی. اچھا آڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں آپ سے بس مختصر میں لاسٹ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب ماشاءاللہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، تو میں نے اکثر بریلیوں میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ترجمہ الگ ہے اور آپ لوگوں کا ترجمہ الگ ہے. کیا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا؟ کیونکہ بہت سے بریلیوں سے میری بات چیت ہوئی ہے اس تعلق سے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی اکثر بریلیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ الگ ہے، ادھر آپ لوگوں کا قرآن الگ ہے. کچھ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ گھٹا ہو؟ یہ میرا آخری آپ سے سوال ہے، انشاءاللہ پھر بات کو مکمل کر دیں گے. یہ گھر میں تو یہ آپ کے پیش اگر آیا ہو تو بتائیے گا انشاءاللہ. جی میرے بھائی، جب میں نے قرآن پڑھا، جب میں میرے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بتانے لگا تو ان لوگوں نے میری بہت مخالفت کی اور بولا کہ یہ تو جو ہے وہابیوں کی قرآن ہے، اس سے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. آپ جو ہے ہماری بریلویوں کی قرآن پڑھیے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیے. تو میرے بھائی میں نے وہ ترجمہ بھی پڑھ لیا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے وہ بھی پڑھ لیا میں نے. پھر میں نے جب ملایا تو جو ہے پھر ایک ہی نظر آیا میرے کو. کچھ جگہ کمی نظر آئی اعلیٰ حضرت کی اس میں، کچھ جگہ پہ، لیکن کیا ہے کہ تقریباً ملتا جلتا ہے، ایک ہی ہے ترجمہ. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ آ گیا، جب میں میرے بچوں کو، میری بیوی کو جب میں سمجھا رہا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ وہابیوں کی قرآن جو ہے وہ من گڑت ہے، الگ ہے، ترجمہ غلط ہے. تو میں بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ سامنے جو مکان ہے یہ
ان کے یہاں ترجمے والا قرآن ہوگا بریلویوں کا؟ بولا ہے۔ میں نے کہا چلو لے کے آؤ یہاں سے۔ جب میں نے وہ منگوایا تو میری بیٹی نے بولا میں پڑھوں گی پاپا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھو۔ تو جب اس نے پڑھا تو جیسے وہ سورہ فاتحہ سے شروع کیا اس نے، تو پڑھتی جا رہی تھی، میں یہاں سے ترجمہ بتاتا جا رہا تھا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ پاپا یہ تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا ایک ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا گمراہ کر رکھا ہے جو نہ ایک قرآن پڑھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ، نہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ اگر جو ہے قرآن پڑھا دیں گے ترجمے کے ساتھ اور حدیث پڑھا دیں گے تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ بہرحال جو ہے میرے بچے وغیرہ تو مانتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ عمل نہیں ہے بس۔ لیکن بیوی تو ایک دم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر میں کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں قرآن حدیث، تو جو ہے اس کو منع کر دیتی تھی بعد میں کہ جو ہے میرا شوہر جو ہے وہ وہاں بھی ہو چکا ہے تو تم ان کے چکر میں مت آنا، یہ حال ہو گیا تھا اس کا۔ لیکن الحمدللہ جب اس نے دیکھا کہ میں کتنے آدمیوں کے ساتھ مناظرہ کر چکا ہوں اس کے سامنے، تو جب وہ دیکھتی ہے کہ واقعی ان کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے تو ابھی وہ تھوڑی میری بات ماننے لگ گئی، لیکن عمل نہیں ہے، دل سے عمل نہیں ہے۔ دل سے عمل جو ہے وہی ہے مزاروں پہ جانا، ان کے نام کی نظر نیاز نکالنا، یہ حال ہے۔ خیر اللہ ان کو بھی ہدایت دے، بس سب لوگ میرے لیے دعا کیجیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور مجھے مرتے دم تک اسلام پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی ماشاء اللہ، آپ کی ہماری بات کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو صحیح بات سمجھنے کی